بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشل بزم وفا چرا خانہ صفا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے توسل سے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار، حیات طیبہ پہ، ان کے زہد و تقویٰ پہ، ان کی ریاضت پر، خشیت الہی پر، محبت رسول پر بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، ان کے اندر عشق رسول کی جو شمع تھی اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلتی نظر آتی ہے۔ غزوہ احد کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ کریم آقا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو پورا مدینہ چیخ اٹھا۔ ایک انصار کی عورت تھی، اسے پتہ چلا کہ یہ خبر آئی ہے، وہ چیختی ہوئی مدینہ پاک سے باہر آئی اور میدان احد تک پہنچی۔ لوگوں نے بتایا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، اور تیرا نور نظر لختے جگر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہی اور یہ یہی کہتی رہی، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا جب بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں تو اس کے لبوں پہ جو الفاظ تھے وہ کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت دور ہے، اگر میرے آقا حیات ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں ان کے جو بھائی ہیں سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی عظیم صحابی رسول جنہیں سید الانصار کا لقب عطا ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے، وہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے نور نظر لختے جگر جو ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے وہ جلاد بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن میں اس عورت کی عظمت پہ قربان جاؤں، تینوں لاشیں اٹھا کر اپنے سواری پہ رکھتی ہیں، اونٹ پہ رکھتی ہیں، اور کیا حوصلہ ہے، کیا ہمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہیں کیا حال ہے حضور کا، کیا حال ہے؟ تو ناظرین محترم، پہلا جملہ جو اس انصار خاتون کے لبوں پہ تھا قربان جب وہ یہ تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کریم آقا صحیح سلامت ہیں۔ اور عرض کی کہ ام المومنین، یہ جو تینوں لاشیں ہیں یہ میرے بھائی کی ہے، میرے شوہر کی ہے، میرے بیٹے کی ہیں، ان کا عزم اور ہمت پہاڑ سے بھی زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے وہ اسی غزوہ احد کے اندر انہوں نے سرکار کے نام پہ اپنی جان قربان کی۔ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ بن اسد بن علی اور بن یزید اور بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا ہم ذکر کریں گے۔ اور اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے کے لیے وہ شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے ناظرین زائرین جو ہیں الحمدللہ جب بھی انہیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو ایک ہی ہستی ہے پاکستان کے اندر وہ جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ سیر صحابہ پہ ان کی بڑی عمیق، بڑی گہری نظر ہے، اور سیرت صحابہ کے حوالہ سے وہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے کہ جس کا پورا گھرانہ ہی حضور کے نام پہ قربان ہو رہا ہے غزوہ احد میں، کیا فرمائیں گے؟ اور کس طرح وہ تاریکیوں سے نکل کر من الظلمات الی النور کی طرف گئے اور سرکار کی غلامی میں گئے؟ میں چاہوں گا ان کا تعارف اور قبول اسلام کے حوالے سے موتی عطا فرمائیں جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بنیادی طور پر جو دو بڑے طبقے ہیں
مہاجرین اور انصار، جی دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہاجرین اور انصار کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ دونوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں جی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مہاجرین نے جہاں اسلام کے ابتدائی دور میں مصائب و آلام کا سامنا کیا، دکھوں کے اور پریشانیوں کے پہاڑ اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی جنم بھومی کو، اپنے علاقے کو، اپنی آبائی سلطنت کو، جی اپنی جائیدادوں کو، گھر بار کو خیر آباد کہا بے شک، اور مدینۃ المنورہ کا رخ کیا۔ وہیں انصار نے بھی کچھ کم خدمت سر انجام نہ دی، پیچھے نہ رہے۔ جی انہوں نے بھی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے اشارے ابرو پر قربان کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ابتدائی دور میں تکالیف اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد جب اسلام کو عروج مل رہا تھا اور مارکے ہو رہے تھے، غزووں پہ غزوے ہو رہے تھے، غزوہ بدر سے آغاز ہوا اور تبوک تک کے مارکے تھے، ان کے اندر انصار مدینہ نے جی ایسی جان فشانی اور جان نثاری اور وفاداری کا اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا ہے صحیح، کہ تاریخ اس کی نظیر ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ اللہ، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں۔ بے شک، تو یہ دونوں طبقے، دونوں گروہ، دونوں جماعتیں، مہاجرین اور انصار کے خوش بخت لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، میرے آقا کی صحبت، صحابیت کا شرف ملا، حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا اعزاز ملا، میرے آقا کی نگاہ ناز میں آئے، حضور سے براہ راست فیض یاب ہوتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا نور حاصل کرتے رہے، دیدار سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ دو گروہ تھے، اور جس ہستی، جس صحابی رسول کا جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عامر بن حرام السلمی اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، ان کا تعلق مؤخر الذکر طبقے سے ہے، یعنی انصار کے مقدس گروہ سے ہے، اللہ اکبر، انصار مدینہ، جی انصار مدینہ کے اس پاکیزہ زمرے میں آپ شمار ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق جو مدینہ شریف کے دو مشہور خاندان تھے، اوس اور خزرج، جی خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا، بے شک، اور بنو سلمہ کے رؤساء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بنو سلمہ جو تھے یہ حرہ سے لے کر مسجد قبلتین تک اس کے درمیان کا جو خطہ ہے یہاں آباد تھے، ٹھیک، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ کے جو خاندان والے، جو رشتہ دار، اعزہ و اقربا، جی حرہ کے قبرستان سے ایک چھوٹی مسجد کے درمیان تھوڑا سا حصہ تھا جہاں ان کے رشتہ دار اور اعزہ و اقربا رہتے تھے۔ صحیح، آپ کے والد جو تھے عامر بن حرام، وہ بھی اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے متمول آدمی تھے۔ جی ایک چشمہ عین الارزق صحیح، ان کے استعمال میں تھا، کئی قلعے ان کے تصرف میں تھے۔ صحیح، وہ جب فوت ہوئے تو وراثت کے اندر یہ ساری جائیداد حضرت عبداللہ کو ملی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو آپ جدی پشتی امیر تھے، جی رئیس زادے تھے، مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، لیکن اس کے باوجود لطف کی بات یہ ہے، آگے چل کے چونکہ انہوں نے میرے آقا کی غلامی میں آنا تھا اور وہ ابدی سرمدی سعادت حاصل کرنا تھی، واہ واہ واہ، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی سلیم عطا کی تھی ہاں ہاں،
کہ آپ زمانہ قبل از اسلام کے اندر بھی بے شمار سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کشادہ دست آدمی تھے، لوگوں کی کفالت کرتے، مال خرچ کرتے، خود کثیر العیال بھی تھے۔ جی آپ کی 9 صاحبزادیاں اور ایک آپ کے صاحبزادے جلیل القدر صحابی حضرت جابر، جن کے نام سے آپ کی کنیت ابو جابر ہے، اللہ اکبر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کثیر الروایات صحابہ میں، بے شک بے شک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان میرے اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات اور معجزات کے اظہار کا وسیلہ اور سبب حضرت جابر بنے ہیں، ہم آگے چل کے عرض کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو کثیر العیال بھی تھے، کشادہ دست تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، تو خاندانی اور موروثی رئیس اور مالدار ہونے کے باوجود اپنے اس وصف کی وجہ سے زیادہ تر وہ مقروض رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عبداللہ رضی اہل اللہ ثروت تعالیٰ ہونے کے باوجود زیادہ تر مقروض رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبی دی تھی کہ کبھی انکار کیا نہیں تھا، خرچ کرتے تھے اور ہر ایک پر خرچ کرتے تھے، ہر ضرورت مند پر نہیں ہوتا تھا تو قرض اٹھا کے آنے والے کی حاجت پورا کر دیا کرتے تھے، اللہ اس لیے آپ مقروض رہتے تھے۔ اور یہ بات بھی میں نے اس لیے ذکر کی ہے ان کے تعارف میں کہ آپ مقروض رہتے تھے، اور جب غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آپ نے پہلے حوالہ دیا، جی جی، غزوہ احد کی طرف جب آپ جا رہے تھے تو اپنے صاحبزادے حضرت جابر کو بلایا، اور بلا کے جو وصایا آپ نے فرمائی تھیں، جو وصیتیں کی تھیں، ان کے اندر وصیت کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے، میں احد کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ احد کا سب سے پہلا شہید میں بنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، احد کا سب سے پہلا شہید میں بنوں میں بنوں گا۔ تو میرا بیٹا، آپ اپنی ہمشیر گان کا بھی گھر رہ کے خیال کرنا، صحیح، اور میرے اوپر جو بارے قرض ہے تم نے وہ بھی اتارنا ہے، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب قرض ادا کیا کرنا ہے۔ کہنے، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ اور ناظرین کرام دیکھیں وصیت کیا فرما رہے ہیں کہ میرا قرضہ اتار دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، کیا کہنے۔ اس پہ مزید ہم بات کریں گے کہ قرض دار جو ہوتا ہے، قرض خواہ جو ہوتا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اور اگر کوئی مقروض مر جائے تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جنازے آئے، کریم آقا نے پوچھا کہ یہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہے تو محمد مصطفیٰ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، الحمدللہ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد اور بن ساردہ بن یزید بن جشم اور بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ وقفہ سے پہلے مفتی صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ وہ حوالہ دیا کہ جب آپ غزوہ احد کی جانب روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کر دینا۔ اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا میں نے ابھی ذکر کیا، اگر کوئی مقروض آتا، میت آتی، جنازہ آتا تو اس کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انسان کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہی مال آئے وہ پہلے قرض ادا کرے۔ کریم آقا نے فرمایا اگر وہ ساری زندگی اس پہ عمل پیرا رہا کہ جو ہی پیسے آئیں گے میں پہلے قرض ادا کروں گا، یہ نہیں کہ قرضہ لے کے اپنا کاروبار چمکاتا رہوں گا اور قرضہ ادا نہیں کروں گا، تو کریم آقا نے فرمایا اگر وہ یہ ترجیح دے کہ جو ہی پہلی فرصت میں پیسے آئیں میں قرضہ ادا کر دوں گا، لیکن زندگی اگر مہلت نہ دے، وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، تو کریم آقا نے کیا خوبصورت فرمان فرمایا کہ اگر اس کی فرسٹ پرائرٹی یہی تھی کہ میں قرضہ ادا کروں گا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج تو عمل یہ ہے کہ جس سے تعلق خراب کرنا ہو اس کو قرضہ دے دیں تو تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے
کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی. بسم اللہ جی. جی اس کے اندر آپ ایک بہت بڑے المیہ کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود آپ رحمت عالم ہیں. آپ کو اپنے غلاموں سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. حریص علیکم ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اتنے رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود اگر مقروض کا جنازہ پڑھانے سے میرے آقا گریز فرما رہے ہیں تو صرف تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ قرض کتنی بڑی لعنت ہے اللہ اکبر. اور اس کی ادائیگی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ اکبر. کتنا ضروری ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، تو یہ اس کے لیے ہے جو اپنے قرض کو ادا کرنے کے حوالے سے بڑا نیک نیت ہو اور بڑا حریص ہو صحیح، اور فکر مند کوشاں رہتا ہو، فکر مند رہتا ہو کہ میں ادا کروں گا. ٹھیک. وگرنہ جو قرض لے ہی اس نیت کے ساتھ بینکوں سے قرض لے اور اس کے بعد پھر نیت ہی اس کی یہ ہو کہ میں نے کبھی لوٹانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنی فیکٹریاں جلا دے اور بہانے کرے، قرض نہ لوٹائے، چاہے وہ اسٹیٹ کا ہو یا کسی فرد کا ہو. اللہ اکبر. جو قرض لے کر نہیں لوٹائے گا اللہ اس کے بارے میں پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان یوں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ صحابہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک فقیر کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو. تو فرمایا نہیں. تو عرض کیا کہ پھر اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے. فرمایا وہ فقیر اور تہی دامن اور مفلس ہے، وہ نادار ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے جو یہاں سے دنیا میں رہے اور عمل کرتا رہا ہو، نیکیاں کرتا رہا ہو، اور اپنے طور پر وہ اپنے دامن میں اعمال کی ایک جمع پونجی، ایک ذخیرہ لے کے رب کی بارگاہ میں گیا ہو، صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حال میں گیا ہو کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہو، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کسی کا حق اس کے ذمہ ہو، جی جی. کسی کی جائیداد دبائی ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، کسی کی کمیٹی کھا گیا ہو، کسی کو گالم گلوچ کی ہو، کسی کو کی دل آزاری کی ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا، اس کو برابر کرے گا، جی جی مفتی صاحب. بدلہ دے گا. صحیح. اور اس کمپنسیشن کے اندر اس معاوضے میں، اس عوض میں کیا ہوگا؟ وہاں مال تو پھر ہوگا نہیں اس کے پاس قرض لوٹانے کے لیے. اللہ اکبر. اپنی نیکیاں. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دے گا، اور جب اس سے بھی برابری نہیں ہوگی تو پھر اس کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو اعمال کا ایک ذخیرہ لے کے گیا تھا، جب وہاں اعمال سے خالی ہاتھ رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، یہ ہے اصل مفلس اور فقیر. اللہ اکبر. مفتی صاحب کی تو یہ جی جی بہت خوبصورت بات آپ نے بیان عطا فرمائی ہے جی. سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے قافلے نکلتے ہیں، اس قافلے میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، کس طرح دربار مصطفیٰ میں حاضری ہوئی، اور خاص طور پہ بیت عقبہ کبیرہ کے موقع پر جو آپ کا مکالمہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور ذرا شفقت بالکل فرمائیں. میں ادھر ہی آتا ہوں. اس میں ایک بات یہ ذہن رکھیے کہ آپ نے چونکہ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، ٹھیک. اور درد دل کے ساتھ کی تھی کہ میرا قرض ادا کرنا، جی. تو آپ کے صاحبزادے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، چونکہ اپنے عظیم باپ کی وصیت انہیں یاد تھی. جب غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہو گئی نا، اللہ اکبر. تو ہم آگے چل کے ذکر کرتے، لیکن میں چاہتا تھا یہاں بات آگئی اس کے ساتھ لنک کر دوں اس کو. بسم اللہ مفتی. تو جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان رہا کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پریشانی کا سبب پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرا قرض ادا کرنا ہے، اور میں اب تک ایسا کر نہیں پایا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، بسیار کوشش کے باوجود، ٹھیک. تمام تر نیک نیتی کے باوجود. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ تمہارا قرض ادا کر دے گا، تمہارے والد کا قرض ادا کر دے گا. اور میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے والد کا مقام یہ ہے، جی. عبداللہ بن عمر کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ
بلا حجاب بغیر پردے کے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا احساس، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ایسا کرتا نہیں ہے بے حجاب کسی سے گفتگو کرے، بغیر پردے کے کلام کرے۔ یہ شان صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بلکہ مفتی صاحب انبیاء کو بھی پیغام ہی آتے رہے، پیغام آتے رہے اللہ درخت کی اکبر۔ اوٹ سے، کبھی واہ کسی چیز کے واسطے سے، کبھی کسی چیز کے وسیلے سے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا تمہارے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اپنے سامنے، واہ واہ واہ، اور بلا کے فرمایا کہ عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، تیری بغیر حجاب شہادت کے، بغیر حجاب کے، واہ واہ واہ، حدیث کے الفاظ ہے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ مانگ جو مانگتا ہے، تیری قربانی، تیری شہادت، تیرا اخلاص اتنا مجھے پسند ہے کہ مانگ جو مانگتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا جواب میں کہا، عرض کیا کہ یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، جی میں نے تیری جنت بھی دیکھ لی، جنت کی نعمتیں بھی، تیرا دیدار بھی ہو گیا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور پھر میں تیرے دشمنوں کے خلاف اسی طرح لڑتا لڑتا اللہ، ایک دفعہ پھر رگے جان کٹواؤں، واہ واہ واہ، اور ایک دفعہ پھر شہادت کا جام پیوں، جی ایک دفعہ پھر جان تیرے حوالے کروں، اور اسی طرح جان دے کے پھر آ جاؤں، پھر بھیج پھر آ جاؤں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے آ جائے گا وہ واپس نہیں جا سکتا ہے، واہ واہ واہ۔ وہ واپس نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب کیا عرض کیا؟ یعنی مفتی صاحب معنی یہ ہے کہ جو مزہ وقت شہادت دیدار میں ہے وہ تیری نعمتیں ہیں، لیکن جو مزہ وہاں دیدار میں ہے وہ یہ یہاں بے پہ شمار وہ ہائے روایات ہائے۔ جن کے اندر شہید کے مقام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا کہ شہید سے کہ بتا میری جنت میں مزہ آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک، تو شہید عرض کرے گا کہ یا اللہ جنت کی نعمتوں کا بھی مزہ ہے، پر جو مزہ تلواروں کے سائے میں آیا ہے نا ہائے ہائے، وہ دیدار جنت کی الہی۔ نہروں میں نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو وہاں خون بہتے ہوئے مزہ آیا، جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے مزہ آیا۔ اچھا پھر ایمان افروز بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اگر مجھے واپس نہیں بھیج سکتا، نہیں بھیجنا تو نے، تیرا فیصلہ ہے، تو پھر یہ جو میری یہاں مقام ہے، جو مجھے عزت ملی ہے، جی جی، جو مجھے شرف ملا ہے، واہ واہ واہ، اس سے میرے ورثاء کو، لوائقین کو، پیچھے رہ جانے والوں کو آگاہ فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو آقا کریم نے فرمایا اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا سبحان اللہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا جو راہ خدا میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، گمان بھی نہ مردہ کرو۔ گمان بھی نہ کرو، واہ واہ واہ، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا قرآن پاک کی دو آیات ہیں مقام شہید کے حوالے سے، اور یہ آیت تو غزوہ احد اور حضرت عبداللہ کی شان میں نازل ہوئی۔ دوسری آیت لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب حضرت عبداللہ بن عامر جی، حضرت جابر سرکار کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عامر کا مکالمہ رب کائنات سے ہو رہا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اچھا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ حالانکہ مفتی صاحب قبلہ وہ قرضہ اتنا تھا کہ ایک قرض دار کا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، پیسے ہی نہیں تھے، نہیں ہو سکتا تھا، اور صحیح بخاری میں یہ تفصیل سے روایت موجود ہے، ٹھیک، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ حضرت جابر کی پریشانی جا نہیں رہی اور وہ پریشان ہے اپنے والد کی وصیت کے حوالے سے، تو آپ ایک دن گھر سے نکلے اور حضرت جابر کے باغ میں آ گئے۔ دو باغ تھے ان کے پاس، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک باغ میں آ گئے، اور اس باغ کے اندر دونوں باغوں سے جو اترا ہوا کھجوروں کا پھل تھا اس کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، صحیح بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ روایت، اور بھی بے شمار کتب کے اندر مستند میں۔ تو وہاں سرکار موجود تھے، اور حضور نے فرمایا حضرت جابر کو کہ بھئی بلاؤ اپنے قرض خواہوں کو۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، انہوں نے منادی کرا دی کہ جس نے میرے والد سے قرض لینا سارے کے سارے آ جائے۔ حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہودیوں کو قرض کے حوالے سے نرمی کرنے کا بھی کہہ چکے تھے، جی جی جی، اور یہ بھی کہا تھا قسطوں میں وصول کر لو، لیکن وہ نہیں ماننے تھے۔ تو آپ حضور نے فرمایا پھر بلا لو۔ بلا لو، جب سارے آ گئے نا
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہاں اور فرمایا جابر قرض ان کو تول تول کے کھجوریں جس کا جتنا قرض ہے دینا شروع کر دو۔ حضرت جابر دیتے رہے، میرے آقا سامنے تشریف فرما رہے، نگاہ کرم رہی میرے آقا کی، سارے قرض کا اپنا قرض وصول کر کے چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہو چکے سرکار اٹھے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ ہاں کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت۔ ناظرین کرام، بہت حسین ذکر ہے اور یقین کریں ایسے ہی لگ رہا ہے ہم دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین با تمکین حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ اور وقفے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں ہوتی ہے، اور تمام قرضدار جو ہیں آتے ہیں، قرضہ لے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے عطا فرمایا صحیح بخاری کا، کہ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو کھجور کا ایک دانہ بھی کم نہیں تھا اور سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، میرے آقا کے وجود کی ایسی برکتیں ہیں، وہ دودھ کا ایک پیالہ ہی آ جائے تو 70 صحابہ پی لیتے ہیں۔ ارے قربان جب ابو ہریرہ کو چند کھجوریں میرے آقا نے عطا فرمائی تھیں تو جناب کئی دور گزرے۔ سرکار دو عالم کی ظاہری حیات کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، پھر عثمان غنی کا دور گزرتا جا رہا ہے، تو شہادت عثمان تک وہ کھجوریں وہ اس توشہ دان سے نکالتے رہے، کھاتے رہے، اور جناب وہ کہتے 2 غم مجھے ملے، ایک شہادت عثمان کا اور ایک وہ توش دان گم ہو گیا۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جب دعوت کی تھی 1500 صحابہ حضور ساتھ لے کے آ گئے، تو جناب نہ کھانے میں کمی آئی نہ روٹی میں کمی آئی۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت ذکر ہوا، میں چاہوں گا کہ آپ کا قبول اسلام جو ہے اب اس کی طرف ذرا بڑھیے گا، بسم اللہ جی بالکل۔ نبوت کے 10 سال جب گزر گئے تو اس کے بعد یہ تو بڑا کروشل دور تھا، بڑے کٹھن مراحل تھے، تکالیف، اور اس کے بعد جب مدینہ شریف کی طرف سے غلام آنا شروع ہوتے ہیں اور اسلام کا رخ ادھر ہوتا ہے یثرب کی طرف، جی، اور پھر اسلام کی اشاعت اور پھیلنا جو ہے اس کا، تو نبوت کے 11ویں سال وہاں سے لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے، اس دور کے اندر کافر ہو یا مسلمان سارے حج کو فریضہ سمجھتے تھے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے۔ ٹھیک، تو 11ویں سال میں 6 شخص مدینہ المنورہ سے ادھر آئے تھے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے، اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اگلے سال وہ 12 تھے اور انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ تو وہ 12 جب گئے تو ان میں انہوں نے درخواست کی تھی ہمارا کوئی معلم بنا دیجئے، جی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کے تعلیم دی، تبلیغ کی، اور اس کی برکات یہ ہوئیں کہ جب 13 نبوی کے اندر وہاں سے جو مسلمان حج کے لیے آ رہے تھے ان کی تعداد 74 تھی، ٹھیک، اور ان کے اندر حضرت کعب بن مالک بھی تھے، ان کے اندر یہ حضرت عبداللہ بن عامر بھی تھے، لیکن بطور مسلمان نہیں تھے، ٹھیک، ٹھیک، حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ یعنی حج کافر بھی کرتے تھے جی اس دور میں؟ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے بیت اللہ شریف کا اچھا، حج اور طواف اور زیارت، یہ ہر مذہب میں رہا، اور مشرک بھی کیا کرتے تھے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، حج۔ تو وہ اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قافلے کے اندر 74 مسلمان تھے اور بے شمار غیر مسلم تھے۔ عبداللہ بن عامر بھی اسی حالت کے اندر آ رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اثناء سفر ہمارے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ بن عامر بڑے سلیم الفطرت ہیں، تو کیوں نہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ بن عامر، ہم نے کہا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہماری قوم کے ایک سردار ہیں، ٹھیک، آپ کو بڑی عزت اور تکریم حاصل ہے، لیکن ہمیں دکھ ہے اس بات کا اور افسوس ہے کہ آپ ابھی تک کفر و شرک کی بھول بھلیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر آپ اسی روش پر قائم رہے خدا نہ خواستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا، اللہ اکبر، یہ ہمیں گوارا نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دین حق کی طرف آ جائیں، دعوت حق کی طرف آ جائیں۔ ایسے خوبصورت پیرائے میں دعوت دی ہے نا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرت کعب بن مالک نے، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے دکھ دی رگ پہ ہاتھ رکھا، اب وہ میچور ہو چکے تھے، اور اس حالت کے اندر بندہ ویسے بھی حق کا متلاشی ہوتا ہے اور پھر ہو بھی سلیم الفطرت، تو آپ اس انداز میں ان کو دعوت فکر دی اور کہا کہ ہم ابھی جا رہے ہیں
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی غیب دان سے، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، اور یہ جملہ کہا تھا کہ ان کے اندر شوق اور اشتیاق اور جذبہ عروج پہ پہنچ گیا، اور وہیں راستے میں انہوں نے اسلام قبول کر کیا لیا۔ کہنا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا بڑی خوبصورت، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں سرکار سے ملاقات کروں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جی میں عمرہ کروں گا تو داڑھی رکھوں گا، عمرہ کروں گا تو یہ جناب گناہ چھوڑوں گا، اس کا معنی اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ نیکی جو ہی ملے اسے لے لینا قبول چاہیے۔ کر لینا چاہیے اور حق کو قبول کرنا چاہیے، اور وہ متلاشی بھی تھے۔ واہ واہ، تو پھر ایمان بالغیب کا جو درجہ ہے، راستے میں ہی وہ ایمان لائے لیکن بن دیکھے لائے تھے، واہ واہ، یہ مقام مرتبہ بھی انہیں ملنا تھا۔ صرف آپ ہی نہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ اسی وقت آپ کے نوعمر جوان سال صاحبزادے حضرت جابر بھی آپ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہرحال آپ تو ہوئے تو 74 لوگ آ رہے تھے، اب 75 ہو گئے۔ اس کے اندر 73 مرد تھے اور 2 خواتین شامل تھیں، آ گئے حج کے مناسک اور معمولات کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس دوران حضرت اویم بن ساعدہ اور کچھ دوسرے احباب کی ڈیوٹی لگی، وہ چھپتے چھپاتے رحمت عالم کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا سے کوچ کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس سے جو پہلی رات ہوگی، فلان ٹائم میں آپ عقبہ گھاٹی جو ہے اس کے دامن میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ ٹائم طے ہو گیا، انہوں نے بتا دیا سب کو، 2-2 4-4 کل کے ٹولیوں کی شکل میں مقررہ وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ منتظر تھے اپنے غلاموں کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان فرزندان اسلام کے جو مدینہ المنورہ سے آئے تھے۔ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، جی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، چونکہ وہ حضور کے سپورٹر تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان تھے، رازدار تھے اور بااعتماد تھے۔ میرے آقا کو اعتماد تھا، اس لیے بٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب سارے لوگ پہنچ گئے نا، ملاقات علیک سلیک ہوگی، حضرت عبداللہ بن عامر نے بھی دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز فرمایا، اور یہاں جو مکالمہ ہوا نا کیا کہنے، اس وفد اور اس گروہ اور حضرت عباس کے درمیان، وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز یہاں سے فرمایا کہ اے خزرج کے لوگوں، تم نے، یہ آپ نے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے تھے، جی جی، لیکن خزرج کے زیادہ لوگ تھے تو تغلیباً اس کو تغلیب کہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، ٹیکنیکل زبان میں تغلیب یعنی کسی ایک کو غلبہ دے دینا، اس لیے آپ نے خزرج کہا۔ خزرج کے لوگوں، فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے، جی، تو فرمایا سن لو کہ یہ اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کے درمیان بڑی مضبوط حیثیت کے مالک ہیں۔ ہم میں سے جو ان پر ایمان لائے ہیں یا جو ایمان نہیں لائے، دونوں ان کی حفاظت کرنے والے ان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ٹھیک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ آنے والے خطرات سے پہلے آگاہ فرما رہے ہیں، فرمایا دونوں، لیکن یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اب تم سوچ لو، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، غور کر لو، فرمایا فکر کرو، تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ پورے عرب کی مخالفت مول لے سکو؟ جی، صحیح، ایسا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ادھر سارے مشرکین متحد ہو کر تمہارے اوپر یلغار کر دیں، اللہ لہذا آپس میں متفقہ طور پر انتہائی غور و خوض کے بعد، مشاورت کے بعد فیصلہ کرو اور اندر کی بات کرو۔ فرمایا چونکہ اچھی بات وہی ہوتی ہے جو سچی بات ہوتی ہاں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر آپ نے کیا کہا حضرت عباس نے؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح تمہاری لڑائی کا طریقہ کیا ہے، جی، کتنے جوان مرد ہو تم؟ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، تو ابھی یہ کہا تھا تو یہی ہستی کھڑی ہوئی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا؟ جی، کہا اے عباس سن لیجئے، کہا کہ یہ بہادری اور شجاعت اور جنگی مہارت اور لڑائیاں ہمیں گھٹی اور ورثے میں ملی ہیں، اللہ ہم ازمودہ کار لوگ ہیں۔ واہ واہ واہ، فرمایا ہم لڑتے کیسے ہیں؟ فرمایا پہلے ہم دور سے تیر چلاتے ہیں، جی، جب تیر ختم ہو جائیں پھر ہم نیزے اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر دشمن کو نیزے کی انیوں پہ اچھالتے ہیں۔ واہ واہ واہ،
کہا اگر نیزے بھی ٹوٹ جائے اور نہ رہے تو پھر ہمارے جو ہے ہاتھ تلوار کے دستے پہ جا ٹکتے ہیں، اور پھر ہم دو بدو آمنے سامنے 1 by 1 لڑتے ہیں، یا ہم نہ رہیں یا ہمارا دشمن نہ رہے۔ ہاں بلکہ مفتی صاحب وہ تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اتنا وہ جنگجو لوگ تھے کہ انہیں جنگ کا بیٹا کہا جاتا تھا، یعنی انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا کہ جناب ہم تو جب لڑتے ہیں تو دو فریقوں میں ایک ہی رہتا ہے، پھر ایک ہی رہتا ہے۔ بالکل حضرت عبداللہ بن عامر نے ایسا جواب دیا نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے، صحیح، اور فرمایا تم تو بلا شبہ آزمودہ کار لوگ ہو، جنگ آزما لوگ ہو۔ پھر حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پرجوش لہجے میں کہا کہ اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، اب آپ ہماری بات بھی سنیں۔ کہا کہ ہم نہ مرد نہیں ہیں، ہم نے تلواروں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور خدا کی قسم ہمارے دل میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے جی مفتی صاحب، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اپنی جان مال کے ساتھ آقا کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا خوبصورت جملہ حضرت برہ بن معرور کا تھا کہ ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، جی اپنا مال اپنے بچے قربان کر دیں گے۔ ان کی بات جاری تھی کہ دوسرے انصار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تو کچھ فرمائیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی بکھیرے، وما ینطق عن الہوا کی زبان سے گویا ہوا سرکار نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی، جی مفتی صاحب، اور تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اہل یثرب، یاد رکھنا اسلام اگر قبول کرنا ہے تو اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اپنی جانوں اور اہل و عیال کی طرح میری حفاظت کرو گے اور دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے۔ حضرت برہ بن معرور نے پھر کہا کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم آپ کی ہر طریقہ سے مدد کریں گے اور حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحیثم بن التحیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، یہاں تو میرے آقا نے شفقت اور مہربانی اور رحمت کی حد کر دی ہے۔ عرض کی آقا ہمارے اور یہود کے درمیان معاہدات ہیں، تو جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً وہ معاہدے تو ٹوٹ جائیں گے، تو کل کو ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو عروج اور آپ کو پذیرائی اور کمال سلطنت ملے تو آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس نہ چلے جائیں۔ جب یہ کہا نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں بلکہ میرا خون تمہارا خون ہے، میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میں تمہارا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو۔ فرمایا تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، تمہاری جس سے صلح ہوگی میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ آپ کے یہ ارشادات سننے تھے کہ صحابہ مچلنے لگے اور بے تابانہ آگے بڑھے، اور یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جا رہے ہیں اور بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت کی، اور یا برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے ایک میں، اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آقا کو اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، بیعت کرنے والوں میں بھی شامل تھے، اسلام بھی قبول کیا، اور پھر ان نفوس قدسیہ نے اس عہد کو اس طرح نبھایا ہے کہ جب میرے آقا مدینہ شریف گئے ہیں تو خدا کی قسم ہے یہ میرے آقا کے دائیں بائیں سائے کی طرح رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کیا خوبصورت، بس ایک جملہ جو ہے میں تو اسی نشے میں ہوں جو بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پہ کریم آقا نے فرمایا کہ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں۔ ہر امتی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، انصار آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ کریم آقا نے آپ کو فرمایا میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، تم ہمارے ہو۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔